بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے سامنے القراءۃ الرشیدہ کا تیسرا سبق ہے۔ موضوع کیا ہے؟ کلبی، میرا کتا۔ آگے دیکھیے کیا ہے، حل رأیت کلبی۔ حل یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے، حل رأیت کلبی، کیا تم نے میرے کتے کو دیکھا ہے؟ رام نے دیکھنا، تو کیا تو نے میرے کتے کو دیکھا ہے؟ ہوا لطیف و جمیل، وہ یعنی کتا لطیف نازک و جمیل اور خوبصورت ہے، وہ نازک اور خوبصورت ہے۔ وَلَوْنُهُ أَبْيَضُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ، لونہ لون اس کا رنگ، تو اس کا رنگ کیسا ہے؟ ابیض، سفید ہے، اور اس کا رنگ سفید ہے۔ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ، اور اس کا بال لمبا ہے۔ وَأَرْجُلُهُ طَوِيلَةٌ وَرَأْسُهُ كَبِيرٌ، ارجلہ اس کے جو پاؤں ہیں، طویلۃ وہ کیا ہے؟ لمبے ہیں۔ یہ رجلن کی جمع ہے ارجلن، جب واحد کا وزن ٹوٹ گیا تو یہ مؤنث کے حکم میں ہو گیا، اس لیے یہ کیا ہے؟ اس کی جو خبر ہے وہ مؤنث آئی ہوئی ہے۔ ارجلہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو وہ ارجلہ طویلۃ، اور اس کے پاؤں لمبے ہیں۔ ورأسہ کبیر، اور اس کا سر بڑا ہے۔ آگے دیکھیے، وَهُوَ يَمْشِي وَرَائِي دَائِمًا، ورائی میرے پیچھے، مشامشی مطلب چلنا، دائمًا ہمیشہ، اور وہ ہمیشہ میرے پیچھے چلتا ہے۔ وَعِنْدَمَا أَقْعُدُ يَلْعَبُ مَعِي، وعندما اور جس وقت اقعد میں بیٹھتا ہوں، یلعب معی وہ میرے ساتھ کھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا جَاعَ، جاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھوکا ہونا۔ وَإِذَا جَاعَ، اور جب وہ بھوکا ہوتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے۔ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رِجْلِي، تو وہ رکھتا ہے یدہ اپنا ہاتھ، علی رجلی میرے پاؤں پر۔ جب وہ بھوکا ہوتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، تو اپنا ہاتھ میرے پاؤں پر رکھتا ہے۔ وَفَتَحَ فَمَهُ الْكَبِيرُ، وَفَتَحَ اور کھولتا ہے، فَمَهُ الْكَبِيرُ اپنا بڑا منہ۔ جب اسے بھوک لگتی ہے یا بھوکا ہوتا ہے، تو اپنے ہاتھ کو میرے دونوں پاؤں پر رکھ دیتا ہے۔ وَفَتَحَ فَمَهُ الْكَبِيرُ، اور اپنا بڑا منہ کھولتا ہے۔ فَأَجِيءُ لَهُ بِلُقْمَةِ خُبْزٍ وَكُوبِ لَبَنٍ، جا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، اور جاء بہ مطلب کسی چیز کو لے کر آنا۔ تو فَأَجِيءُ لَهُ، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ فَأَجِيءُ لَهُ، تو میں اس کے لیے لاتا ہوں، کیا لاتا ہوں؟ بِلُقْمَةِ خُبْزٍ، روٹی کا ایک ٹکڑا، وَكُوبِ لَبَنٍ، اور دودھ کا ایک پیالہ، تو میں اس کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا اور دودھ کا ایک پیالہ لاتا ہوں۔ آگے دیکھیے، فَيَهُزُّ ذَيْلَهُ وَيَأْكُلُ، حَزَّ يَهُزُّ مطلب ہلانا، فَيَهُزُّ ذَيْلَهُ، وہ اپنی دم ہلاتا ہے، وَيَأْكُلُ اور کھاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى أَكَلًا غَيْرَهُ، اور جب وہ دیکھتا ہے أَكْلًا غَيْرَهُ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا، یعنی روٹی کا جو ٹکڑا ہے اور دودھ ہے، اس کے علاوہ کوئی کھانا، تو وَإِذَا رَأَى، اور جب وہ دیکھتا ہے أَكْلًا غَيْرَهُ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا، لا يقربه، اس کے قریب نہیں جاتا ہے وہ۔ کیوں نہیں جاتا ہے؟ لأنه تعود، کیونکہ وہ عادی ہے، یہ تعود فعل ماضی ہے، کیونکہ وہ عادی ہے۔ تعود تعود تعودا، عادی ہونا، کیونکہ وہ عادی ہے، یعنی اس کی عادت بنی ہوئی ہے، اللہ یأکل الا من یدی، کہ وہ نہ کھائے مگر میرے ہاتھ سے، یعنی وہ میرے ہی ہاتھ سے کھانے کا عادی بنا ہوا۔ دیکھیے یہاں پہ بھی نفی، یہاں پہ بھی نفی، تو یہ اس بات میں ہو جائے گا اس کا ترجمہ کہ وہ میرے ہی ہاتھ سے کھانے کا عادی ہے۔ وَهُوَ صَاحِبُ قِطَّتِنَا الْكَبِيرَةِ، وَهُوَ اور وہ یعنی کتا، صاحب قِطَّتِنَا الْكَبِيرَةِ ہماری بڑی بلی، قِطَّتِنَا ہماری بڑی بلی کا ساتھی ہے، اور وہ کتا ہماری بڑی بلی کا ساتھی ہے۔ یلعب معها، وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، یعنی کتا اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وتلعب معه، اور وہ بلی بھی کتے کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ کھیلتی ہے۔ آگے دیکھیے، مع ان الکلاب والقطة اعداء، مع ان اس کا ترجمہ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ
تو باوجود اس کے کہ کتا والقطہ اور بلی کیا ہے دشمن ہے، اس کے باوجود بھی دونوں ساتھ میں کھیلتے ہیں۔ وَهُوَ يُرَافِقُ أَبِي إِذَا خَرَجَ لِلصَّيْدِ، یہاں پہ دیکھیے یرافق آیا ہوا ہے، رافقہ یرافق مرافقۃ، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ رہنا، ساتھ دینا، ساتھی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یرافق، اور وہ ساتھ رہتا ہے، ساتھ جاتا ہے، ابھی میرے والد کے، تو وہ میرے والد کے ساتھ رہتا ہے، ساتھ جاتا ہے کب؟ اذا خرج للصید، جب وہ شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ لأنه کلب صید، کیوں جاتا ہے؟ لأنه، کیونکہ وہ کلب صید شکاری کتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پڑھتے رہیے اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔